السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی۔ اما بعد، محترم نوجوان دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ تلاوت کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ کہہ دیں کہ اس کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہم سب کے علم میں یہ بات ہے، اور ہم سب جو ہے وہ پل پل کی خبروں سے جو ہے وہ واقف ہے۔ آج جو ہے وہ دنیا ایک چھوٹا سا گاؤں بن گیا ہے۔ جو لوگ بزرگ ہیں ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ 5، 10، 15، 20، 25 گھروں کا ایک گاؤں ہوتا تھا، تو گاؤں میں ذرا بھی ایک گھر میں کچھ مسئلہ ہو جائے تو فوراً وہ 20 گھروں کو کیا ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ یہ تکلیف ہے فلاں جگہ، اور اس گاؤں کے لوگ جو ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ تو یہ اتنی بڑی دنیا آج جو ہے وہ ایک چھوٹا سا گاؤں بن چکی ہے۔ اگر فلاں مقام پر کہیں پر کچھ ہوتا ہے تو کچھ ہی لمحوں میں میرے اور آپ کے موبائل پر میسیج آ جاتا ہے، ہمارے واٹس ایپ پر یا ہمارے یوٹیوب پر یا ہمارے فیس بک کے اوپر وہ خبر ہم کو جو ہے وہ موصول ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گلوبل ولیج جو ہے یہ بن گیا ہے۔ ابھی جو غزہ کے حالات ہے اور وہاں پر جو جنگ، ابھی جو سیز فائر ہوا ہے کل صبح 10 بجے سے 4 دن کا، وہ سب کی وہ خبریں بھی ہمارے پاس ہوگی، اور اس سے پہلے جو حالات وہاں پر تھے، جس طرح بچوں کو شہید کیا گیا اور جس طرح جو ہے وہ فلسطین کو تباہ کیا گیا، اس کے انفرا کو تباہ کیا گیا، وہ خبریں، وہاں کی ویڈیو بھی ہم سب کے علم میں ہوگی۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ مجھ سے پہلے بھی، اور اس سے پہلے میں نے بھی اس عنوان پر آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیلاً جو ہے وہ اس پر گفتگو جو ہے وہ کی ہوئی ہے۔ تو یہ جو خبریں ہمارے پاس آتی ہے اور ہم ان خبروں کو دیکھ لیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ بھیا حالات تو بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ فلاں مقام پر ہوا، پھر دوسرے مقام پر ہو گیا، پہلے عراق میں ہوا، پھر جو ہے وہ افغانستان میں ہوا، پھر افغانستان میں ہوا، پھر یمن میں ہوا، پھر شام میں ہوا، پھر ابھی فلسطین میں ہو رہا ہے۔ تو حالات تو بد سے بدتر ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہوگا خبریں دیکھ کر ہم کو، لیکن محسوس ہونا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، دونوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ فرق ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پیشن گوئیاں جو ہے وہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعوتیں دی تھی۔ ایک، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ۔ دوسرا، انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ تیسرا، مرنے کے بعد آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، جس میں آپ کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ جس نے اچھے عمل کیے ہوں گے اسے جنت ملے گی، اور جس نے برے عمل کیے ہوں گے اسے جہنم ملے گی۔ یہ 3 دعوتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی: اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور آخرت پر ایمان۔ اور آج بھی جو ہے وہ اگر ہم کو کسی کو دعوت دینی ہے تو ہم یہی 3 چیز کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو، محمد رسول اللہ اور دیگر انبیاء جتنے بھی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ان سب کو اللہ کا کیا مانو؟ نبی مانو، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس بات کو کیا کرو؟ مانو۔ لیکن ایک بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جتنی گفتگو ہمارے خطبات جمعہ میں، ہمارے دروس میں، ہمارے اجتماعات میں پہلے 2 باتوں پر ہوتی ہے، اس کی 50% سے بھی کم گفتگو تیسری پر ہوتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ پر ایمان لانے کی بات تو ہر جگہ کی جاتی ہے اور کی بھی جانا چاہیے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی بات بھی کی جاتی ہے، لیکن آخرت والی جو بات ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں بہت کم ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی بات ہے اس امت کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت یوسف کی امت، جتنے بھی انبیاء آئے، جن کی بھی امتیں آئیں، ان سبوں نے کیا کہا اپنی امت سے کہ آخری نبی آئیں گے، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ کیا کہا؟ آخری نبی کے بعد کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنا ہے کیا؟
کوئی نبی نہیں آنا. آخری نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قیامت کس پر آنی ہے؟ اس امت پر آنی ہے قیامت. اب کوئی نبی نہیں آنا, قیامت تو اب ڈائریکٹ کیا ہے؟ آنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انا والساعہ ہکذا, انا والساعہ ہکذا, قیامت اور میں اس طرح ہے. انگلیوں کا اشارہ کر کے اللہ کے رسول نے کہا. حدیث کا لفظ ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت اور میں اس طرح ہے. میں آ گیا, اب میرے بعد فوراً کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی. اب کچھ نہیں آنے والا. اب اللہ تعالیٰ کیا بھیجے گا؟ قیامت بھیجے گا. تو بہت سارے صحابہ نے اللہ کے رسول سے قیامت کب آئے گی, کیسے آئے گی, سوالات پوچھے. خود قرآن مجید نے بھی ان سارے سوالات کے جواب دیے اور کہا قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ وہ گھڑی, وہ ٹائم, وہ سن, وہ تاریخ کیا ہوگی, اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے, اور کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے اپنے کسی نبی اور رسول کو بھی وہ وقت نہیں بتایا اور اپنی کسی مخلوق کو بھی نہیں بتایا. وہ علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. لیکن اس قیامت کے آنے سے پہلے حالات کیا ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے. اللہ کے رسول تو آخری نبی ہے, اب اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حالات جو ہے وہ بتائے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حالات ہمارے سامنے کیا کیے؟ بتائے, تاکہ ان حالات کو دیکھ کر تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم قیامت کے کیا ہو گئے؟ قریب پہنچ گئے, اور اپنے اعمال کو کیا کرنا؟ سدھار لینا. 3 نشانیاں قیامت کی بتائی گئی. عموماً جو نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر ملتی ہے وہ 3 طرح کی ملتی ہے. نمبر 1 علامات قیامت بعیدہ, علامات قیامت صغریٰ, علامات قیامت کبریٰ. 3 نشانیاں ملتی ہیں, 3 ٹائپ کی ملتی ہے, 3 نہیں, 3 ٹائپ کی نشانیاں ملتی ہیں. ایک وہ نشانی جو بہت دور کی نشانیاں ہیں. مثال کے طور پر جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ انا والساعہ ہکذا, کہ میں اور قیامت کیسے ہے؟ اس طرح. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے-عزتی قیامت کی کیا ہے؟ ایک نشانی ہے. آخری نبی کا آ جانا مطلب اب کیا ہے؟ قیامت اب کیا ہو جائے گی؟ آ جائے گی. یہ جو ہے قیامت کی جو ہے وہ بعیدہ نشانیاں ہیں. صغریٰ نشانیاں جس کو چھوٹی چھوٹی نشانیاں اللہ کے رسول نے کہا, اور بے شمار ابھی میں آپ کے سامنے جو ہے اس کا تذکرہ کروں گا. اور کبریٰ نشانیاں, بڑی نشانیاں جس کو اللہ کے رسول نے کہا بڑی نشانیاں, اس کی اللہ کے رسول نے گنتی بتا دی. 10 بڑی نشانیاں ہیں, اور وہ 10 بڑی نشانیاں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد آئیں گی, اور پھر جو ہے وہ موقع ختم ہو جائے گا مہلت کا, اور قیامت کیا ہو جائے گی؟ آ جائے گی. ابھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ گفتگو تو فلسطین پر ہونی چاہیے تھی, حالات پر ہونی چاہیے تھی, میں آپ کے سامنے یہ علامات کی بات لے کر کیوں بیٹھ گیا اور یہ تذکرہ کیوں کر رہا ہوں کر کے. اصل میں میرا یہ تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 ٹائپ کی قیامات کی نشانی بتائی تھی ان میں سے 2 ٹائپ کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. اب ہم تیسرے دور میں داخل ہو رہے ہیں. وہ بڑی نشانیاں عنقریب اب ظاہر ہونے والی ہے. ہو سکتا ہے 4-5 سالوں میں 10 سالوں میں وہ بڑی نشانی اب کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ابھی وہ جو بیچ کی نشانیاں ہیں, جو چھوٹی نشانیاں جس کو اللہ کے رسول نے صغریٰ نشانیاں کہا, وہ بھی میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پڑھوں گا حدیث. آپ بولیں گے یہ تو ہو گئی, یہ تو ہو گئی, یہ تو ہو گئی. آپ خود کہیں گے, میں نہیں کہوں گا, آپ خود کہیں گے ارے یہ تو ہو گئی, اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ نشانی ہے, یہ تو ہو گئی, یہ تو ہو گئی. ابھی میں بعیدہ نشانی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلی نشانی جو بعیدہ ہے, پہلی ٹائپ, جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ 3 ٹائپ کی نشانیاں. ایک تو اللہ کے رسول کی بے-عزتی کیا ہے؟ قیامت کی پہلی نشانی ہے کہ قیامت کیا ہو گئی؟ آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ کیا ہے؟ اس بات کی دوسری نشانی ہے کہ اب قیامت بہت زیادہ کیا ہو گئی, ہمارے اور بھی قریب آ گئی. اس سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ قمر کے اندر کہ قیامت اس وقت تک کی نہیں آئے گی جب تک کہ چاند کے 2 ٹکڑے نہ ہو جائے. چاند کے 2 ٹکڑے نہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ابو جہل اور قوم کے اس پر چاند کو اپنی انگلی سے کتنے ٹکڑوں میں کیا تھا؟ چاند کے کتنے ٹکڑے کیے تھے اپنی انگلی کے اشارے سے؟ 2 ٹکڑے کیے تھے. آج بھی ناسا اس بات کو ڈکلیئر کرتا ہے, اپنی ڈاکیومنٹس کے اندر ڈکلیئر کرتا ہے کہ ہم نے چاند کو چاند کے بیچ میں جو ایک دراڑ دیکھی ہے. ناسا کہتا ہے, ڈاکیومنٹڈ ہے, آپ گوگل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں ہوا میں یہ بات آپ سے نہیں کہہ رہا, قرآن نے تو یہ بات کہی ہے, اللہ کے رسول کے احادیث میں اور سیرت میں میرا تو اور آپ کا تو ایمان ہے. لیکن آج کی سائنس بھی اس بات کو کیا کرتی ہے؟ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ چاند جو ہے وہ کتنے حصوں میں ہے؟ 2 حصوں میں. وہ دراڑ بتاتی ہے, باقاعدہ اس کی فوٹوز آپ کو گوگل کے اوپر مل جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے کیا کیے؟ 2 ٹکڑے کیے. یہ بڑی ایک نشانی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک نشانی جو ہے وہ بعیدہ کے تعلق سے کہا تھا کہ قیامت اس وقت تک کی نہیں آئے گی جب تک کہ ایک آگ نکلے گی بصرہ سے.
بصرہ سے ایک آگ نکلے گی جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اونٹوں کی گردن روشن ہم دیکھ لیں گے، اونٹوں کی گردن روشن دیکھ لیں گے. وہ آگ کی تپش اتنی ہوگی کہ ہم اونٹوں کو آسانی سے جو ہے اس آگ میں جو ہے وہ رات میں بھی آسانی سے ہم دیکھ لیں گے. یہ نشانی بھی پوری ہو گئی. آپ میں سے جو لوگ عرب گئے ہوں گے، جو لوگ جو ہے وہ عرب کی تاریخ سے وابستہ ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ 600 عیسوی میں، 600 ہجری میں، عیسوی میں نہیں، 600 ہجری کے اندر جو ہے وہ بصرہ، دمشق اور مدینہ کے درمیان ایک شہر ہے. بصرہ یہ والا بصرہ نہیں، عراق والا بصرہ نہیں، عراق والا بصرہ نہیں، بلکہ دمشق اور مدینہ کے بیچ میں ایک شہر ہے. وہاں پر ایک آگ بھڑکی تھی. ڈاکیومنٹڈ ہے یہ باتیں، آپ تاریخ کی کتابوں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو. وہاں پر ایک آگ بھڑکی تھی اور وہ آگ جنگلوں میں اتنی پھیل گئی کہ تقریباً 40 دن کے قریب وہ آگ جو ہے وہ بھڑکتی رہی. اور بخاری اور مسلم کی جنہوں نے شرح لکھی ہے، بخاری اور مسلم کی جنہوں نے شرح لکھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے رات کے اندھیرے میں، رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اونٹوں کو جو ہے، اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا، اونٹوں کو دیکھا دور سے جاتے ہوئے. اور اس کی دیکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ آنکھ کی جو ہے وہ گرماہٹ یا آنکھ کی جو ہے روشنی اتنی دور تک جو ہے وہ آئی. پھر وہ کہتے ہیں، شارح کہتے ہیں، امام نووی کہتے ہیں جنہوں نے شرح لکھی، وہ کہتے ہیں کہ فوراً جب میں نے وہ واقعہ دیکھا تو اللہ کے رسول کی وہ حدیث مجھے یاد آ گئی جس میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ایک آگ نکلے گی جس میں تم رات کے وقت جو ہے اونٹوں کی گردن کو کیا کر لو گے، ایسے دیکھو گے جیسے تم دن میں دیکھتے ہو. اور فوراً جو ہے انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو نقل کیا کہ اللہ کے رسول کی یہ پیشن گوئی میں نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھ لی. یہ تو پائیدہ ہے، یہ تو بڑی بڑی نشانیاں، مطلب بڑی نشانیوں سے پہلے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ 600 ہجری کی بات کر رہا ہوں. آج ہم کون سی ہجری میں جی رہے؟ 1400 میں ہم ہے نا. 600 مطلب بہت پرانی بات ہو گئی. اب آ جائے آپ کے اور میرے دور کی بات جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علامت صغرا، چھوٹی نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہے، جن کے لیے میں بھی آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. پہلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم اٹھ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ علم اٹھ جائے گا. اس زمین سے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا دے گا. ابھی جو لوگ ٹیچر ہیں یہاں پر، اکثر کئی لوگ میں جانتا ہوں جن کو چہروں سے جو ٹیچر ہے، آپ جانتے ہوں گے علم اور نالج میں کیا فرق ہے، جانکاری میں اور علم میں کیا فرق ہے. ہم سب کو پتہ ہے علم جو ہے وہ نالج کے مقابلے میں کافی بڑا ہے. آپ کو کسی چیز کی جانکاری ہو سکتی ہے، مجھے کسی چیز کی جانکاری ہو سکتی ہے، لیکن جانکاری کے ہونے میں اور علم کے ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ نالج کا بھرمار ہے، لوگوں کے پاس نالج کی بھرمار ہے، موٹیویشنز یوٹیوب سے لے کر بہت زیادہ ہو گئے، موٹیویٹ ہو گئے، لیکن علم جو ہے وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے جو علم سے سوچتے ہیں، علم کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی میں آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہوں، ایک سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں علم اور نالج کی بات. دیکھیے، ایک ہوتا ہے مقرر جو اپنی تقریر کو بڑے اچھے انداز میں پیش کر رہا ہو اور جو ہے یہاں کی باتیں وہاں کی باتیں مرچ مسالہ لگا کے بھڑکا کے باتیں پیش کر رہا ہو. ایک ہوتا ہے یہ. اور ایک ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کی دلیلوں سے بات کر رہا ہو. یہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ ایک نے اپنے ہنر کا استعمال کیا جس میں علم نہیں ہے، اور ایک نے کس چیز کا استعمال کیا؟ قرآن حدیث کا استعمال کیا. یہ میں نے ایک مثال دی، آپ لوگ سمجھنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ علم اور نالج کے فرق کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر جا کر یا آپ میں سے جس کو پتہ ہوگا وہ آپس میں اس خطبے کے بعد ایک دوسرے کو جو ہے وہ سمجھا دیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ لوگ جو ہے، جو چھوٹی نشانی اس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ حرام کھانا شروع کر دیں گے. لوگ کثرت سے حرام کھانا شروع کر دیں گے. ابھی میں آپ سے اس بات پر گفتگو کرتا ہوں کہ ہم جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں، جتنے بھی بزنس کرتے ہیں لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں انٹرسٹ کے اندر ملوث ہوتے ہیں. بینک کے معاملے میں آتے ہیں تو، اور کہیں نہ کہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کرنا پڑتا ہے، نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کو جانتا ہوں اور جن کو میں نے برجستہ کہا کہ یہ حرام ہے مت کرو. میں نے کہا حرام ڈائریکٹ کاروبار کرتے ہیں، ڈائریکٹ حرام کا کاروبار کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو حرام میں ملوث کر دیتے ہیں، حرام بڑی آسانی سے کھا لیتے ہیں. حرام اور حلال کی تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھے، آج سے 40 سال پہلے ہمارے والدین جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ حرام اور حلال کو لے کر کتنی سختی سے بات کی جاتی تھی. ابو جان، ہمارے ابا، ہمارے دادا، نہیں کچھ بھی مر جائے گا لیکن حرام کا ایک لقمہ منہ میں نہیں ڈالے. کیا آج وہ شدت پائی جاتی ہے؟ آج وہ شدت پائی جاتی ہے اپنے گھروں میں؟ یہ جو نوجوان نسل کے والدین ہیں جن میں بھی شامل ہوں، کیا وہ بھی اس شدت کے ساتھ جیسا ہمارے ابا نے، ہمارے دادا نے کہا
حرام مر جائیں گے لیکن حرام نہیں کھائیں گے کر کے، یہ آج پایا جاتا ہے؟ شدت نہیں پائی جاتی. یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے رسول نے کہا حرام جو ہے لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا، حرام کھانا جو ہے وہ شروع کر دیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگ جھوٹی گواہیاں دیں گے. آج کیا ہوتا ہے؟ بڑی آسانی سے لوگ جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ آپ سب کو پتا ہے کوٹوں کا حال کیا ہے، دارالقضا کا حال کیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگ بڑی آسانی سے جھوٹی گواہی دیں گے. جھوٹ کی گواہ، میرا دوست ہے نا، چل میں تیرے لیے گواہی دے دیتا ہوں، میرا بھائی ہے نا، خون کا رشتہ ہے تیرے ساتھ، اگر میں جھوٹی گواہی دوں گا تو سزا سے بچ جائے گا نا، جاؤ میں جا کے جھوٹی گواہی دے دیتا ہوں. بڑی آسانی سے لوگ جا کے کیا کریں گے؟ جھوٹی گواہی دیں گے. دوسرا، اللہ کے رسول نے کہا کہ عورت جو ہے وہ مردوں کی طرح کپڑے پہننا شروع کر دیں گی، مردوں کی مشابہت اختیار کر لیں گی. آج کی کارپوریٹ ورلڈ میں کیا کیا جاتا ہے؟ جو لوگ کارپوریٹ میں کام کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے کہ عورتیں کس طرح کا لباس پہنتی ہیں، ہے نا؟ باقاعدہ مردوں کی طرح لباس پہننا انہوں نے کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ کے رسول نے فرماتے ہیں کہ بالوں کو رنگنا شروع کر دیں گے لوگ. قیامت کے قریب لوگ بال کو کلر کرنا شروع کر دیں گے. آپ نوجوانوں کو اٹھا کے دیکھ لیں کتنی طرح کے کلر لگاتے ہیں. گرین طرح کا، پوپٹ طرح کا کلر لگا رہا ہے، کوئی پیلا کلر لگا رہا ہے، کوئی ہرا کلر لگا رہا ہے، کوئی فلاں کلر لگا رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ آج ہمارے سیلونز میں چلے جائیے، کوئی بھی سیلون ایسا نہیں ہوگا جو کلر نہیں کرتا ہوگا. غلط بات کرتا نا، یہاں پر ہر ایک کی داڑھی اور مونچھی ہے. آپ کو آپ کی مونچھ بنانے کے لیے، بال بنانے کے لیے جانا پڑتا ہوگا نا، اپنے چہرے کو سنوارنے کے لیے. کوئی سیلون میں ایسا بتا دیجیے جہاں کلر نہ کیا جاتا ہو. اور آج جتنے بھی نوجوان ہیں جو مسجد سے یا دین سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہر کوئی اپنے بالوں کو کیا کر رہا ہے؟ کلر کر رہا ہے. قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ جو ہے قیامت کے قریب اپنے بالوں کو رنگنا بڑا آسانی سے کر دیں گے. مطلب ان کے نزدیک بالوں کو کلر کرنا جو ہے کوئی معیوب بات نہیں ہوگی، بڑی آسانی سے اپنے بالوں کو کیا کریں گے؟ وہ رنگیں گے. اس کے بعد صحرا کے چرواہے، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے بڑی، مطلب یہ حدیث کے بعد جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے قیامت سامنے کھڑی ہو گئی. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ صحرا کے چرواہے بڑی بڑی عمارتوں کے مالک بن جائیں گے. صحرا کسے کہتے ہیں؟ ریگستان. ریگستان میں اونٹ چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک بن جائیں گے. دبئی میں کیا ہوا؟ دبئی کیا تھا؟ مثال دے رہا ہوں، دبئی کیا تھا؟ اونٹ چرانے والے تھے نا. عرب حجاز کیا تھا؟ اونٹ چرانے والے تھے نا. آج سب سے بڑی بلڈنگیں کہاں پر ہے؟ برج خلیفہ کدھر ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی عمارت کدھر ہے؟ کون سی عمارت ہے؟ برج خلیفہ نا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، یہ حدیث سن کر حقیقت میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے قریب اونٹ کا چرواہا بڑی بڑی عمارتوں کے مالک بن جائیں گے. آپ سوچیں، برج خلیفہ کو دیکھیں اور اللہ کے رسول کی اس حدیث کو سامنے رکھ کے دیکھیں. قیامت کی کیا ہے؟ یہ ایک بڑی نشانی ہے جو ہو چکی. میں ابھی جو نشانیاں بیان کر رہا ہوں یہ ہونے والی نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ 3 نشانیاں، ایک بعیدہ، ایک صغریٰ، ایک کبریٰ. تو بعیدہ تو ہو چکی، صغریٰ بھی اکثر ہو چکی. ابھی ہم جو ہے آخری دور میں داخل ہونے والے بڑی نشانیوں میں. اسی لیے یہ بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ تیار ہو جاؤ ابھی بھی. تو جو صغریٰ کی نشانی ہے اس میں یہ ہے کہ بڑی بڑی عمارتوں کے کیا بن جائیں گے؟ وہ لوگ مالک بن جائیں گے. یہ نشانی تو کیا ہو گئی؟ ہمارے سامنے پوری ہو گئی. اس کے بعد دوسری حدیث میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ لوگوں میں زنا عام ہو جائے گا. زنا کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا. آج اگر سب سے بڑی انڈسٹری انٹرنیٹ کے اوپر ہے، انٹرنیٹ کے اوپر سب سے بڑی انڈسٹری ہے، تو وہ کون سی ہے وہ آپ جانتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا. میں اس مقام کا جو ہے وہ لحاظ رکھتے ہوئے وہ لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا، لیکن ہمارے نوجوان سمجھ گئے ہوں گے کون سی انڈسٹری ہے. ٹریلینز ڈالرز کے اندر جو ہے وہ بزنس کر رہی ہے. بڑی بڑی آسانی سے زنا کیا ہو گیا ہے؟ عام ہو گیا ہے. اللہ کی رسول کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ عام ہو جائے گی. یہ نشانی بھی پوری ہو گئی، ہونے والی نہیں ہے، یہ نشانی پوری ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول کی دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ حکومت نااہلوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی. ایسے لوگ حکومت کریں گے جو حکومت کرنے کے اہل نہیں ہوں گے، مطلب ان لائق نہیں ہوں گے کہ ان کو حکومت دی جائے. آپ پوری دنیا کا اٹھا کے دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں، جتنے حکمراں ہیں کیا ان کو اہل سمجھا جاتا ہے کہ نہیں سمجھا جاتا ہے؟ میں کسی بھی ملک کا یا کسی بھی صدر کا یا کسی بھی مقام کا نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ جائیں. یہ نشانی بھی کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی.
اور آخری چیز جو اللہ کے رسول نے کہی وہ بھی جو ہمارے اور آپ میرے اور آپ کے تعلق سے ہے وہ بھی نشانی پوری ہو گئی، جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں قیامت کے قریب لوگ سلام صرف جان پہچان والے لوگوں کو کریں گے۔ قیامت کے قریب لوگ سلام صرف اپنے جاننے اور پہچاننے والے لوگوں کو کریں گے۔ پتہ ہے آپ مسلمان ہیں، آپ کی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، لیکن میں آپ کو مسجد کے باہر سلام نہیں کروں گا۔ آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کو مسجد کے باہر بھی کیا کروں گا؟ سلام کروں گا۔ آپ مجھے پہچانتے ہیں تو میں مسجد کے باہر آپ کو کیا کروں گا؟ سلام کروں گا۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہم لوگ کر رہے ہیں، میں بھی یہ کر جاتا ہوں، مجھ سے بھی یہ عمل ہو جاتا ہے کہ ہم صرف جان پہچان والوں کو کیا کر رہے ہیں؟ سلام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت کی قریب سے قریب نشانی ہے کہ مسلمان صرف پہچان والوں کو سلام کریں گے، سب لوگوں کو سلام نہیں کریں گے، جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جسے دیکھو اسے سلام کیا کرو؟ پہلے تم سلام کرو۔ سلام کرنے میں کیا کرو؟ سبقت کرو، فوراً سلام کرو۔ لیکن ہم داڑھی ٹوپی دیکھنے کے بعد بھی سلام نہیں کرتے۔ یہ وہ نشانی ہے جو پوری ہو چکی، یہ صغرا نشانیاں ہیں۔ اب اس کے بعد جو دور شروع ہونے والا ہے جس کے تعلق سے میں بھی آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں وہ ہے کبرا نشانیاں، بڑی نشانیاں، 10 بڑی نشانیاں، جس کے بعد اب مہلت نہیں ملے گی۔ مشکل سے 10-15 سال کا ٹائم ہوگا جس میں 10 بڑی نشانیاں کیا ہوگی؟ ایک کے بعد آئے گی، اور جو ہے وہ ٹائم کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ جس کی پہلی بڑی نشانی یہ ہے، وہ بڑی نشانیاں کیا، وہ بڑی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں اس کی پہلی نشانی ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ملحمۃ الکبریٰ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، جنگیں ہوں گی، اتنی جنگ ہوگی، اتنی بڑی جنگ ہوگی، مسلمانوں کے تعلق سے اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں ملحمۃ الکبریٰ، جس کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں ورلڈ وار 3 جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اتنی بڑی جنگ ہوگی۔ اس کو ڈسکرائب کر کے اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر یہ کہا کہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اتنی تعداد میں فوج آئیں گی کہ 70 علم ہوں گے۔ کتنے علم ہوں گے؟ 70 جھنڈے ہوں گے، 7 جو ہے وہ جھنڈے ہوں گے، 70 اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ اب ملٹیپلائی کر لیں، 12 × 70 کتنے تعداد ہوگی؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 99 بیٹے ہوں گے تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 بیٹے کیا ہو جائیں گے؟ شہید ہو جائیں گے، صرف ایک ہی بیٹا بچے گا۔ مطلب اتنی بڑی جنگ ہونا ہے۔ تو ابھی جو غزہ میں ہوا یہ اس جنگ کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اب ہم آخری دور میں داخل ہو رہے ہیں، اب جو ہے وہ آخری دور بہت قریب آ گیا ہے، اور جو ہے وہ اللہ کے رسول نے جو بڑی جنگیں کہی ہے نا اس بڑی جنگ کی طرف آہستہ آہستہ کیا ہو رہے ہیں ہم۔ آپ دیکھیں گے اس جنگ کے اندر کون کس کے ساتھ ہے، بہت آسانی سے ہم کو سمجھ میں آ گیا کون کس کو ساتھ دینے والا ہے، کیا ہونے والی ہے، اور بڑی اگر تیسری جنگ عظیم ہوگی تو کون کدھر ہوگا، وہ بھی اب وہ ساری پکچر بہت زیادہ کیا ہو گئی؟ کلیئر ہو گئی۔ اللہ کے رسول ہم نے جو 10 بڑی نشانیاں بیان کی ہے وہ میں ایک گنتی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے جو ہے وہ علم میں ہو۔ نمبر 1 ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، نمبر 2 حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، نمبر 3 دجال کا ظہور ہوگا، نمبر 4 عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نمبر 5 یاجوج ماجوج آئیں گے، نمبر 6 پاکیزہ ہوا چلے گی، نمبر 7 3 بڑے زلزلے آئیں گے، نمبر 8 سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا، نمبر 9 دھواں نکلے گا، نمبر 8 دھواں نکلے گا، نمبر 9 زمین سے ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض، جو انسانوں کی زبان میں بات کرے گا، جانور ہوگا وہ، لیکن بات کس زبان میں کرے گا؟ میری اور آپ کی لینگویج میں بات کرے گا۔ اور نمبر 10 ایک آگ نکلے گی جو سب کو محشر کے میدان تک گھسیٹتے ہوئے لے جائے گی۔ یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں۔ کتنی بڑی نشانیاں ہیں؟ 10 بڑی نشانیاں ہیں۔ اور یہ جب ان میں سے ایک بھی ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے دھن 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 کرتے ہوئے پوری اللہ کے رسول نے کہا کہ 10 بڑی نشانیاں کیا ہو جائے گی؟ ظاہر ہو جائے گی۔ پہلی اس میں سے جو نشانی ہے وہ ملحمۃ الکبریٰ ہے۔ وہ کون سی ہے؟ جنگ ہے، بڑی جنگ ظاہر ہو جائے گی تمہارے سامنے۔ اور جب وہ جنگ ظاہر ہو جائے تو مسلمانوں کا حال یہ ہوگا کہ اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 کیا ہو جائیں گے؟ قتل ہو جائیں گے۔ تو ابھی جو کیفیت میں ہم ہیں، جو غزہ کی کیفیت دیکھ رہے ہیں اور جو میڈل ایسٹ کی دیکھ رہے ہیں، یمن اور شام کی جو کیفیت دیکھ رہے ہیں، آپ یہ سوچ لیں، اپنے ذہنوں کو پریپیئر کر لیں کہ حالات بد سے بدتر ہونے والے ہیں۔ حالات اور بد سے بدتر ہوں گے، حالات اور ٹھیک نہیں ہوں گے، حالات بد سے بدتر کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد جو اللہ کے رسول نے کہا وہ یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔
امام مہدی جو ہے وہ ظاہر ہوں گے. آپ کے سامنے کسی اور موقع پر امام مہدی کے تعلق سے میں تفصیلی جو ہے وہ خطبہ پیش کروں گا کہ امام مہدی کیسے آئیں گے, کیا ہوگا, اللہ نے چاہا تو. لیکن مہدی آئیں گے, مسلمانوں کی خلافت قائم ہوگی, مہدی جو ہے وہ جنگ کریں گے مغرب سے. اللہ کے رسول کی بڑی بڑی احادیث موجود ہیں, نشانیاں موجود ہیں, یہ عن قریب جو ہے وہ پوری ہوگی. اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. کس کا ظہور ہوگا؟ دجال. اکثر ہم دجال پر گفتگو نہیں کرتے, اکثر ہم جو ہے وہ دجال پر گفتگو نہیں کرتے, لفظ دجال کہتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن دجال کتنا بڑا فتنہ ہے ہم اس کو نہیں بتاتے اپنے لوگوں کو. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں قیامت کے قریب مسجد کے ممبروں سے دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا. یہ جو خطبے ہو رہے ہیں قیامت کے قریب, ان خطبوں میں دجال کو تذکرہ ہی نہیں کیا جائے گا. جبکہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے کیا کیا؟ ڈرایا. ہر نبی نے ڈرایا کہ دجال آنے والا ہے, دجال آنے والا ہے. کسی نبی کی امت میں دجال نہیں آیا. آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا کہ اب کسی نبی کی امت میں دجال نہیں آیا. اس کا مطلب کس کی امت میں دجال آئے گا؟ میری امت میں دجال آئے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال آئے گا تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول کی لمبی حدیث ہے, میں آپ کے سامنے وہ پڑھ کے حدیث سنا دیتا ہوں, پھر اپنی گفتگو ختم کروں گا. بہت لمبی حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے وہ. اللہ کے رسول نے کہا کہ دجال اگر میری موجودگی میں آیا تو دجال کا مقابلہ میں کر لوں گا, میں کافی ہوں دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن اگر میرے بعد دجال آیا, میں اس دنیا سے چلا گیا اور دجال آیا اور تمہیں خبر ملے کہ دجال آ گیا, تو ہرگز اس کے مقابلے کے لیے مت جانا, ہرگز اس کے مقابلے کے لیے مت جانا. اپنے آپ کو بچا کر الٹی سمت میں بھاگنا. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے رسول ہم کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر تمہیں پتا چلے کہ سامنے سے دجال آ رہا ہے تو فوراً اپنے منہ کو, اپنی پیٹھ کو پھیر کے دوسری سمت میں بھاگ جانا. تم اپنے ایمان کو اور اپنے آپ کو دجال سے بچا نہیں پاؤ گے. تم بہت بڑے ایمان والے ہو سکتے ہو, لیکن دجال کا جب مقابلہ کرنے جاؤ گے تو تمہارا ایمان اس کے سامنے کیا ہو جائے گا؟ پھیکا پڑ جائے گا. تو صحابہ نے کہا ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب دجال پتہ چلے فلاں مقام پر ہے تو تم وہ جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا. پھر اللہ کے رسول کے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد دجال کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو بھیجیں گے. کس کو بھیجیں گے؟ عیسیٰ کو بھیجیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. حضرت عیسیٰ جو ہے وہ دجال کو کیا کریں گے؟ ختم کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے دو ہی بندوں کو طاقت دی ہے دجال کو ختم کرنے کی, ایک مجھے اور ایک دوسری حضرت عیسیٰ کو. اگر میرے دور میں دجال آ گیا تو دجال کو میں مار دوں گا, لیکن اگر میرے بعد آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنا, جب تک حضرت عیسیٰ آئیں گے نہیں وہ دجال کو ختم نہیں کر پائیں گے. اور باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے آسمان سے, حدیث کا جملہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ فجر کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نازل ہوں گے اور فجر کی نماز کا وقت ہوگا. امام مہدی جو ہے وہ امامت کے لیے مقام پر کھڑے ہو چکے ہوں گے. امام جیسا ابھی آفتاب صاحب نماز کے لیے مثال کے طور پر کھڑے ہو جائے, جماعت کھڑی نہیں کی, کھڑے ہو گئے اپنی جگہ پر, امام مہدی کھڑے ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو امام مہدی جو ہے پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ نماز آپ پڑھائیے, آپ اللہ کے کیا ہے؟ نبی ہے. حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں, امامت آپ کیجئے, آپ کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا, میں اللہ کے رسول کا امتی بننا آیا ہوں. اور امام مہدی امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر نماز پڑھیں گے؟ پیچھے نماز پڑھیں گے. اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہے کہ جب فجر کی نماز ختم ہو جائے گی تو امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے جائیں گے دجال کے پاس, اور دجال کے ساتھ جو ہے مقابلہ ہوگا اور دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر بھاگے گا. اور حدیث کے الفاظ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال بھاگے گا. مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جس طرح پانی میں نمک گھلتا ہے نا, پانی میں اگر آپ نمک ڈال دیں تو نمک کیا ہو جائے گا؟ دکھ کے آتا ہے کہ نمک نہیں نا, گھل جاتا ہے نا نمک پانی کے اندر. ویسے ہی دجال کا جسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کیا ہوگا؟ میلٹ ہونا شروع ہوگا, گھلنا شروع ہوگا. دجال بھاگے گا یہاں تک کہ وہ لد کے مقام پر پہنچ جائے گا. حدیث کے لفظ ہے, حدیث کے الفاظ ہے, میں اپنی بات نہیں کہہ رہا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ باب اللد پہ پہنچ جائے گا. کہاں پر پہنچ جائے گا؟ باب اللد پہ پہنچ جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام اس مقام پر, لد کے مقام پر دجال کو پکڑیں گے اور وہیں پر اس کو کیا کر دیں گے؟ مار ڈالیں گے, اس کا خاتمہ کر دیں گے. اب بڑی حدیث ہے جس کا اور بھی آگے اور پیچھے الفاظ ہیں, میں آپ کے سامنے وہ نہیں رکھ رہا, خالی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ کس کو ماریں گے؟ دجال کو ماریں گے. آج پتہ ہے وہ لد کا مقام کدھر ہے؟ وہ لد کا مقام کدھر ہے آپ کو پتہ ہے؟
وہ اسرائیل کے اندر ہے، اور اسرائیل کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام لد ہے. اسرائیل کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں پر، جہاں پر اللہ کے رسول نے نشانی کی تھی. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب بتایا تھا اس مقام کو، تو ہم لوگ جو ہے وہ بزنس پیشہ والی قوم تھی نا، تجارت کرتے تھی فلاں مقام سے فلاں مقام، تو ہم جب گزرتے تھے اپنے قافلے کو لے کر تو دیکھتے تھے کہ ریگستان ہے، وہ کیا ہے؟ ریگستان ہے، وہاں پر کچھ نہیں ہے. لیکن آج آپ دیکھیں جا کے لد جو ہے وہ اسرائیل کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کے رسول نے کیا کی تھی؟ پیشن گوئی کی تھی. یعنی دجال وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اس کو کیا کریں گے؟ پکڑ کر مار دیں گے. میں آپ کے سامنے یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ قیامت حقیقت میں بہت قریب آ گئی ہے. ہم قیامت کے بہت قریب آ گئے. وہ جو تیسرا دور ہے نا، بڑی نشانیاں، ہم اس کے بہت قریب آ گئے. ہو سکتا ہے 4-5 سال 10 سال بچے، اب ہم اس دور میں داخل ہو جائیں. تیاری کر لیں، ابھی بھی وقت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الارمنگ دے رہا ہے ہم کو. ہم اپنے ایمان کو کیا کر لیں؟ صحیح کر لیں. قرآن سے، اللہ کے رسول سے اپنے آپ کو کیا کر لیں؟ جوڑ لیں، اور ان ساری چیزوں کا علم حاصل کر لیں. اگر آپ نہیں حاصل کریں گے تو یقین جانیے، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دجال کے فتنے میں سب سے زیادہ عورتیں پھنسیں گی. دجال کے فتنے میں سب سے زیادہ کون پھنسیں گی؟ عورتیں پھنسیں گی. آج آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی مقام پر جو ہے وہ کسی بھی چیز کو بھڑکانے کے لیے کس کو آگے کیا جاتا ہے؟ کسی پروڈکٹ کی برانڈنگ کرنی ہوتی ہے، کسی چیز کی مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے، کس کو آگے کیا جاتا ہے؟ کار بیچنا ہے تو کار بیچنے کے لیے آپ کس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں؟ آپ کو جوس بیچنا ہے تو جوس بیچنے کے لیے کس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث، میں ابھی موقع نہیں ہے، یہاں پر ہزاروں احادیث ہے، میں نے آپ کے سامنے چند احادیث پیش کی ہے. اللہ نے چاہا تو اس جمعہ کے بعد کبھی دوسرے جمعہ میں بھی اسی عنوان پر آگے کی باتیں جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ قیامت کو دور نہ سمجھے. قیامت بہت زیادہ قریب آ گئی ہے، اور جو نشانیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ان میں سے تو اکثر ہو گئی. اب بڑی نشانیوں کا کیا ہے؟ انتظار ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سے، اللہ کے رسول کی سیرت سے، مسجد سے اپنے آپ کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آنے والے بدتر حالات کے لیے، میں نے کہا نا کہ حالات اچھے نہیں ہوں گے، بد سے بدتر ہوں گے، ان حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو صبر و استقامت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.